وہ کہہ رہا ہے کہ تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو اٹ مینس کہ ہدایت، تربیت، تعلیم، درس و بحث، الفاظوں سے نہیں ہے، فقط ان سب الفاظوں سے سے نہیں ہے۔ بیونڈ کسی چیز کا نام ہے۔ اور وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ کی مشیت جس کے لیے جاری ہوتی ہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی ہدایت کرتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ بہت اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اب یہ ایک نیا ٹوسٹ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ کی مشیت ان کے لیے جاری ہوتی ہے کہ ان کو ہدایت ملے۔ تو اب یہ بالکل نئی بات آ گئی۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کوئی بھی مطلب قرآن سے یا حدیث سے تو ڈائریکٹ مطلب نہیں نکالنا چاہیے، وہ پرابلم ہو جاتی ہے بہت زیادہ، سوائے بہت مخصوص مقامات۔ اصول قرآن سے لینا چاہیے، حدیث بطور تفسیر و تشریح اس کے موجود ہو، اصول تو یہی صحیح۔ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ قرآن سے بھی اصول اخذ کرتے ہیں تو وہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک ٹکڑا بیچ میں اٹھا لیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیا اور یہ کر لیا، ایون نہ اس کی عبارت دیکھی نہ وہ سمجھی، اور اس پہ ہم ساری باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑ گیا اس جملے میں نے خالی ایک آیت کا آپ کو ریفرنس دیا ہے۔ صحیح، صحیح کہہ اب رہے ان اللہ یہدی من یشاء کی بات ہی کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اس پر ہم نے پورا اشرا پڑھا تھا، میں خیال ہے کم از کم 10-12 تقاریر ہوں گی ہدایت در قرآن، اگر موقع ملے تو وہ سن لیجیے گا، انشاءاللہ سر۔ ٹھیک ہے، وہ یوٹیوب والے اس پر ہیں۔ تو لیکن یہ آپ کو بھی سر یہ آپ چونکہ کو یہ بات واضح ہو رہی کہ دیکھیں اس طریقے سے نہیں جی غور سر۔ کیا جاتا، ایسے نہیں غور کیا جاتا۔ اگر بالکل عوامی اسٹائل ہے کہ جی بس ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر انسان جو دل چاہے بولتا رہے، اس آ، کو کون پکڑنے والا ہے؟ اچھا، ایک سر میں اپنی کریکشن کروانا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جی، یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا۔ اول تو بات یہیں پہ ختم ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ابھی مجھے آیت پڑھ کے سنائی آپ نے، تو اس میں تو یہی ہے کہ ہدایت تو پتہ چل رہا ہے کہ رسول بھی نہیں کر سکتے، آیت کا اگر رسول ہم پوری نہیں وہ دے پڑھیں۔ سکتے، دے کرنا اور سکتے بات ہے، ہدایت عطا کرنا اچھا، اور بات ہے، مہتدی بنا دینا اور بات ہے۔ جی، صحیح۔ ہدایت لیکن یافتہ بنا دینا اور چیز ہے۔ جی، میرے ذہن میں جو ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ لیں پرانی اس طرح کہ یہ اصل میں ہم صرف خدا کو نہیں کہہ سکتے، یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے کسی میں اہلیت اور مطلب وہ تو یہ جملہ جستجو، آپ کو اس تو آیت سے پھر سمجھ میں آ رہا ہے نا، میں نے آپ کو یہ آیت اسی تو لیے تو پھر بتائی، ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آیت ہم آپ کو خدا اسی دیکھ لیے رہے تو سنائی جب ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم مہتدین کا بہت اچھے طریقے سے علم رکھتے ہیں۔ مہتدی کہتے ہیں جس کے جو ہدایت یافتہ ہو، جس کے پاس ہدایت موجود ہو۔ تو اس کا کیا تک ہے اس آخری اس جملے پر آیت کو ختم کرنے کا؟ سوچیں آپ، اس کا کیا تک بن رہا ہے کہ جب ایک طرف آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بہت علم رکھتے ہیں کہ مہتدی کون ہے، سوری، یعنی ہم یہ ہدایت خالی ہم ہی دیتے ہیں جس کے لیے ہماری مشیت جاری ہوں، ہو، تو اس کے بعد اس جملے کا کیا سینس بن رہا ہے کہ ہوں، وہ بہت اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا سینس بن رہا ہے؟ سوچیں۔ صحیح۔ جی سر، سر اس کا بہت اچھا مطلب یہ واضح ہے سے۔ کہ پہلے درجے پر انسان کو ہدایت کی طرف خود آنا پڑے گا، جو ہم نے کی تھی، شہزاد بھائی کو بات یاد بھی ہوگی سورہ بقرہ کے حوالے سے یا اور بھی لوگوں کو، کہ جو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہدی للمتقین کا کیا مطلب ہوا۔ اس پر جیسے آپ اس کو سنیے گا تو اس میں نے ہوں، کافی ان خدا پوائنٹس کو ڈسکس للمتقین۔ کیا ہے، تو تو یہ ساری باتیں تو ہم، جی، جی جی سر، میں الحمدللہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کے پچھلے دروس کو سن رہی ہوں ہاں نا، ہاں، تو اور اس میں اس سے جو ہے نا آپ لیکن کو سمجھ میں آ رہا ہے ہدی للمتقین کا کیا مطلب ہے؟ لیکن باقی کہ سب ایک لسنرز بھی پہلے درجے کی جو ہدایت ہے وہ اس کی طرف انسان کو خود آنا پڑتا ہے،
اس کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے وہ، اور پورا میں نے اس کا سیکوینس بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر استحقاق آپ کو سمع، بصر، فؤاد، کتاب، بہت جی۔ پیغمبر سب دیا۔ اس کے بعد پہلے درجے کی ہدایت پر آپ کو آنا پڑے گا، پھر وہاں سے خدا جانتا ہے کہ کون حقیقتاً ہدایت یافتہ ہے، انہیں کس نے وہ ہدایت حاصل کی، پھر اس کے بعد ہدایت کا سر جو تمام و کمال ہے وہ خدا عطا کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں تو آلریڈی ہو بھی جی، چکی ہیں، اور ایکسپلین بھی سر ہو اس چکی کے ہیں یہ۔ حوالے سے نا سر، اس کی ابتدا کرنے سے، وہ اصل میں آپ نے میری پوری بات سنی، مطلب میں نہیں پہنچا پائی آپ تک اپنی بات۔ اس کے ذریعے سے میں اس کانسیپٹ کو میچ کر رہی تھی، یہاں پر میری اصلاح کی ضرورت ہے مجھے اپنی، کہ کیا یہ بات درست ہے کہ کربلا جو جاتے ہیں نا، تب ہم تقریباً خواتین یہ بات بہت ہوتی ہے یہاں، کہ مولا جس کو بلاتے ہیں، تو اصل میں اس کانسیپٹ کو اس سے ملا رہی تھی کہ کیا یہی والا معاملہ ہے کہ یس مولا اور جس نو، کو بلائے؟ یس اینڈ نو، یس اینڈ نو، دونوں باتیں، یس بھی ہے نو بھی ہے، دونوں چیزیں، پاسبل کہ ہے، کیونکہ ماشاء اللہ دونوں ایک دونوں باتیں ہیں نا، 10 محرم کو بھی دونوں، کوئی جا رہا ہے، اور پھر اربعین پہ بھی جا رہا ہے، اور پھر بار بار جا رہا ہے کوئی، دیکھیں اور دونوں پھر باتیں ہیں یہاں پہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حج پہ جتنے لوگ جاتے ہیں سب کو خدا بلاتا ہے، کیونکہ وہ بیت ہم، اللہ ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ جی، لیکن پھر میں یہ بھی اس بات کو بھی میں مان رہی ہوں کہ اگر مجھے امام حسین کی اتنی نظر ہے مجھ پر کہ وہ میں 10 محرم کو بھی جا رہی ہوں، پھر میں اربعین پہ بھی جا رہی ہوں، پھر میں ہر سال جا رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد میری باقی زندگی میں امام حسین مجھ سے وہ والی محبت کیوں نہیں کر رہے ہیں، کہ باقی زندگی میں میرا وہ کردار اور عمل، دیکھیں وہی، وہ مجھے افیکشن نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میں کیا بات کروں ان سب چیزوں میں، تو میں ایک آپ طرف لوگوں تو کے اتنی ہاتھ محبت ہے میں، امام میں حسین کو آپ مجھ لوگ سے، دیکھیں، میں ان ٹاپکس پر نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی تو میں یہ میری چاہتا ہوں کہ یہ ہماری تمام کریکشن کی کون تمام کرے گا؟ باتیں، یہ تمام کی تمام باتیں آپ لوگ خود سمجھیں، جو اصول ہم آپ کو، آپ کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اصول کافی ہیں کہ آپ تمام معاملات کو خود حل کر سکتے ہیں، اگر ان میرا سوال ہی اصول و یہی ہے، مطلب میں اس پہ قوانین کو، کافی میں نے اگر تھوڑا سا ان پڑھا بھی تھا اصول و سر۔ قوانین کو آپ نے سمجھ لیا ہے، ان کو جذب کر لیا ہے، تو اپنی، آپ کی زندگی کی راہیں آپ پر روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سر روشن نہیں ہو رہی، سوالات بڑھ رہے ہیں، نہیں روشن سوالات کے نہیں بڑھ ساتھ رہے ہیں، نہیں نہیں، سوالات سوالات بڑھتے صرف ہیں۔ دیکھیے میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، سوالات صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر دوسروں پر ہے، صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ اپنی کی لحاظ سے بھی نظر، تو خیال اگر آتا ہے آپ نا کی کہ نظر ہم اتنے حقیقت پر عزیز کیوں ہوگی، نہیں ہیں؟ اگر آپ تو بھائی آپ دوسروں کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں نا، آپ اصول کے تناظر میں دیکھ ہی نہیں رہے اس بات کو، جو اچھا، اصول ہے اگر آپ اس کی بنیاد پر ایک چیز دیکھیں گے، اپنے نفس کی حالت پر نظر رکھیں گے، اس پر توجہ رکھیں گے، ہر بات ایک دم روشن آپ کے سامنے شفاف نظر آئے گی آپ کو۔ جب ہم اصول کو اگنور کرتے ہیں، جب ہم اپنے نفس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں کی تو باتیں اس کا سنتے رہتے اصول ہیں۔ کیا ہے؟ اس ٹاپک پر اصول کیا بننا چاہیے؟ کیا بات ہونی چاہیے جو میرے لیے بھی ہدایت کا باعث ہو اصول اور کیا میرے ہے؟ ذہن میں بھی تقرب ہدایت؟ الہی کیا ہے؟ تقرب خدا کس چیز کا نام ہے؟ ادھر ادھر آنے جانے کا نام ہے؟ سب سے سادہ اصول یہی ہے، سب سے جی، واضح اصول یہی ہے کہ تقرب خدا کیا ہے، یعنی خود ائمہ کے جو تھے، پیغمبر اکرم کے برگزیدہ اصحاب، اور جو تھے کتنے ایسے تھے کہ جن کی زیارتیں خود، ان کی زیارتیں خود بہت کم ہوتی تھیں، کتنے لوگ تھے کہ جن کو رسول اور امام نے خود اپنے آپ سے دور بھیج دیا تھا کہیں کسی دوسرے شہر میں، ان کو کہا تھا وہیں رہو، وہ خود امام کی زیارت نہیں کر پاتے تھے، آپ تو خالی روزے کی بات کر رہے ہیں، آپ تو خالی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا کیا قرب ختم ہو گیا، کم ہو گیا؟ یا یہ ہم کہیں کہ جی ان کو تو امام نے دور کر دیا اپنے آپ سے؟ وہ ویسے قرنی اتنا عرصہ دور رہے رسول اللہ سے، تو ان کے سارے درجات کم ہو گئے، ختم ہو گئے، کہ انہوں نے زیارت ہی نہیں کی زندگی میں کبھی پیغمبر اکرم کی۔ اور وہ لوگ جو صبح شام رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، ان کے درجات بہت بلند ہو گئے خالی اس کام سے۔ تو سب آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، آپ خود غور نہیں جی، کرنا چاہتے تو میں کیا کروں آپ اس کو؟ بہت اچھے پوائنٹس آپ نے بولے ہیں سر، آپ، یہاں پر یہ آپ کی یہ جو نظروں کے جملے ہیں نا، سامنے ہیں، دیکھیں آپ اصول کو اگنور کر رہی ہیں، اس لیے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔
آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی کہ حقیقت قرب ہے، حقیقت ولایت ہے، حقیقت معیت ہے. یہ سب چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں اور وضاحت سے بیان کر چکے ہیں. وہی ہے کہ انسان اپنے آپ پہ نظر نہ کرے، اپنے آپ کو نہ دیکھے، انسان حقیقت کی طرف نظر نہ کرے، دوسرے دماغ پر مسلط ہو جائے، اور ان سر یہ کا والی بات کام بھی ہے، ہمیں تنگ کرے، تو وہاں سے پھر سر یہ ساری پرابلمز سر کریٹ ہوتی یہاں ہیں. پر میں اچھا یہ بات اس لیے ہے کہ ابھی میں نے بہت زیادہ ذکر سنا اربعین پر، آپ یقین کریں کہ مطلب خواتین کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کانسیپٹ اور جو آنسو کہ ہمیں نہیں بلایا، مولا نے نہیں بلایا اور ہم تو رہ گئے، اور ایک طرف احساس محرومی اتنا زیادہ میں نے دیکھا. تو اس پر میں نے اس اس بات کو کو ہم مطلب ذکر کرنا اس کو چاہا کہ اس ہم پہ کیا بات کر ہونی سکتے چاہیے ہیں، ہم کیا کر کہ یہ سکتے ہیں. کس حد تک محرومی، مطلب جو محروم ہو رہا ہے وہ یہ اپنے آپ کو اتنا ہمارا، ڈیگریڈ سمجھ رہا ہے، نہیں نہیں اس دیکھیں، کو نہیں پلیز سمجھنا چاہیے اتنا. پلیز 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 بات سمجھیں، ہمارا یہ فورم نہیں ہے. اچھا. جو ہمارا اس جگہ پر دیکھیں، ہر جگہ پر جو بات ہوتی ہے نا وہ ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے، ایک آبجیکٹو کو لے کے چلتی ہے. آپ اگر مثال کے طور پر جا کے جو ہے نا کسی ادارے میں، انسٹیٹیوشن میں، کہیں پر جا کر جہاں پر ایک کسی موضوع پر تحقیق ہو رہی ہے، وہاں پر آپ جا کے جو ہے نا سڑک پہ لوگ یہ کر رہے ہیں، فلاں بات لوگ یہ کر رہے ہیں، فلاں گھر میں یہ ڈسکشن ہو رہا ہے، کوئی پاسبلٹی ہے اس قسم کی بات کرنے کی وہاں جا کے؟ وہ کہے بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر ہمارا موضوع ہی کچھ اور ہے، ہم ایک حقیقت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس حقیقت کو اگر ہم لے کر اپنی زندگی میں آئیں گے اور اس بنا پر اپنا رستہ طے کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. یہ ہے ہمارا مین آبجیکٹو کہ ہمارے لیے حقیقت کتاب خدا میں موجود ہے، ہم اس کو بہتر سے بہتر سمجھیں، اس کو سپلیمنٹ کریں معصومین علیہ السلام کے کلمات سے، اور وہاں سے جو ہمارے لیے اصول و قواعد و قوانین اخذ ہوتے ہیں ان کو لے کر آپ اپنی زندگی میں جائیں اور اس کی بنا پر زندگی گزاریں. اب اس سے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، تو 1001 پرابلمز ہیں لوگوں کی. اس کو بحث کر کے کیا فائدہ ہوگا ہمارے پاس؟ ہمارا یہ موضوع ہی نہیں. ہاں اگر علمی اعتبار سے کوئی اشکال ہے، میں ضرور اس کو ایڈریس کرنے کو تیار ہوں، علمی اعتبار سے. کہ جیسے وہ آپ نے بات کہی کہ بھئی ہاں قرآن میں خدا کہتا ہے کہ ہم جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے، اس کو میں نے اس پرابلم کا آپ کو جواب دیا کہ یہ اس مسئلے کو ایسے نہیں، ایسے آپ کو ہینڈل کرنا ہے یا اس پر نظر رکھنا ہے. اب لوگ جو کر رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، تو اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ظاہر ہے کہ جب لوگ اہل معرفت نہیں ہوں گے، جب لوگ حقیقت دین کو چھوڑ دیں گے، جب لوگ کتاب خدا سے کوئی رشتہ رابطہ نہیں رکھیں گے، جب لوگ سنت معصوم کو، اولیاء الہی کو آل ٹوگیدر نظر انداز کر دیں گے، تو ایسی ہی زندگی بنے گی اڈلٹ اپ، اور کیا ہوگی؟ اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے؟ جی معذرت میری طرف سے، لیکن میرا میری ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے نا وہ ایک صحیح ٹریک پر رہتے ہوئے گفتگو کروں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور آپ کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوں، اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں، اور وہ مضبوطی جو ہے وہ حقیقی دین سے ہی آتی ہے، وہ اور کہیں سے حاصل نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. صحیح سر، بالکل صحیح، بالکل. ٹھیک. انشاءاللہ. جی کوئی کوشچن اور ہے اگر ہمارے والد السلام سے؟ علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی ادھر مشیت کا ذکر ہو رہا تھا، ایک سوال ذہن میں ویسے آیا ہے کہ خدا کے امر میں اور خدا کی مشیت میں کیا کوئی فرق ہے؟ کیونکہ کچھ حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں ایسی جس کے اندر حضرت آدم کے حوالے سے بھی تھی، اور کچھ حدیث میں مطلب معصوم نے کہا کہ خدا کے امر اور خدا کی مشیت میں فرق ہوتا ہے. تو کیا ایسا کچھ ہے کہ خدا کے امر اور خدا کی مشیت میں فرق ہے؟ جی امر تو آپ سمجھ لیں کہ
ارادے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اور مشیت جو ہے وہ ارادے سے ریلیٹ ہے۔ اور مشیت کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ مشیت یعنی وہ ارادہ ہے کہ جس میں کسی دوسرے کی شمولیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ خدا کے ارادے وہ ہیں کہ جس میں باقی دوسرے فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ میں اپنی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ارادہ جس میں دوسرے چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، وہ اذن ہے، وہ اذن اللہ ہے۔ اور وہ ارادہ کہ جس میں کوئی بھی میٹر نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، وہ مشیت ہے۔ لیکن یہ ارادہ ہے، ارادہ الہی ہے، اور جب ارادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے امر جاری ہو جاتا ہے کہ یہ ارادہ اس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ صحیح ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی 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 جیسے ابھی یہاں پر خدا نے پیغمبر کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا نا ہدایت عطا کرنے کے معاملے میں، جی، جی بالکل اور ویسے ہی۔ اس کو کہا پیورلی میرا ارادہ ہے، تو وہاں کون سا ورڈ آیا؟ اذن نہیں آیا، جی وہاں ورڈ آیا من یشاء یا ما یشاء۔ مشیت، جی، صحیح۔ اچھا جی، اور کوئی سوال پھر ہم سر ایک سوال تھوڑا سا وہ ہے، جی پچھلی ہفتے کا ڈسکشن جو تھا جی جس میں آپ نے کہا تھا کہ دو معرفتیں ہیں دین کے بارے میں، کہ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ والوں کا ایک نظام ہے اور اللہ ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جو آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے، کہ ایک اللہ کا نظام ہے، اچھا سوری، ہاں ہاں، جی، اور اس نظام کے تحت سب ہیں، چاہے اللہ کے نمائندے جو بھی ہیں اور جو عام جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں، سب اسی کے نظام کے تحت ہیں، اور اسی کے تحت جو ہے نا اس کو کوئی چیز نہیں کر سکتا، مطلب کوئی اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا، جی اور اگر وائلیٹ کرے گا تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر جو آپ نے کہا تھا کہ جو اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنی جو نور ہے اس کو تک پہنچ جائے، جو کہ اصل ہے ڈیوائن، میں نے جہاں مجھے ہاں اب یاد آ ڈیوائن، رہی وہ آپ جی کی بات، ڈیوائن، جی کہ پہلا جو میں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ یعنی کہ خدا نے گویا خدا ریپلیس ہو گیا ہے، جی جی یا خدا کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے لائک اے پرسن، ہوں یعنی ہیومن لائک سسٹم ہے، جی ڈیوینٹی، ہیومن، ڈیوینٹی ان دا امیج آف ہیومینٹی، کہ آپ کا جو آپ اپنے ارد گرد انسانی نظام کو دیکھتے ہیں وہی لے جا کے پورا خدا کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، ہاں جی جی صحیح ہے، وہی حساب کتاب ہے۔ جی ایک یہ ہے کہ ڈیوینٹی ہاں ان دا ایک یہ امیج ہے، آف ہیومینٹی، جی یہ اینتھروپومورفک گاڈ، یعنی وہ خدا جو انسانی خود، خصوصیات رکھتا ہے، ایک یہ ہے۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ جو اس سے بہتر ہے لیکن کلن حق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، خدا کا ایک نظام ہے، جی ایک قوانین ہے جو عرش سے لے کے فرش تک پورے نظام حیات پر حاکم ہے، اور ان قوانین کی پابندی لازمی اور ضروری ہے، ان کو بریک نہیں کیا جا سکتا۔ جی ان صحیح میں ہے، آپ کو رعایت مل سکتی ہے، مہلت مل سکتی ہے، لیکن وہ قوانین کبھی بھی اوور اسٹیپ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، ہاں وائولیٹ نہیں ہو سکتے، جی ٹھیک؟ یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہیں کہ جناب یہ ایک ڈیوائن سسٹم ہے، جی ڈیوائن سسٹم ہے، ایک ٹھیک ڈیوائن سسٹم ہے کہ جو امپلیمنٹڈ ہے اور انوائولیبل ہے، ٹھیک؟ تو ایک ٹھیک، یہ تھا، اور تیسرا میں نے کہا تھا، اس کی میں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی، جی میں آپ نے نے یہ تفصیل کہا بھی تھا بتائی، کہ تیسرا جو ہے کہ جو حقیقت کی طرف لے جاتا ہے وہ ڈیوائن ٹروتھ ہے، ہوں یعنی وہ حقائق ہیں کہ جو الہی ہیں، ان حقائق سے رابطہ پیدا کرنا اور ان حقائق کے سائے میں زندگی گزارنا، ٹھیک ہے؟ یہ
اس سے بالا تر ہے. یہ یہاں تک بات ہوئی تھی ہماری. جی تو ہاں، آپ کا اس میں کیا سوال ہے؟ میرا سوال اس میں یہ تھا کہ یہ جو دوسرا سسٹم ہے، مطلب جی. جو ہے کہ نظام ہے اس سے کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا، ہوں. یہ ابتدا بنے گی تیسرے اور اونچے درجے پر جانے کی؟ یہ ایک تھوڑا سا کوشچنبل وہ ہے، اسپیکٹ ہے. یعنی جیسے ہمارے یہاں بہت لوگ ایک بات کہتے ہیں نا، جو ہم یہ عوامی سطح کی بات ہے نسبتاً، کوئی بہت زیادہ علمی بات نہیں ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ آپ اگر ایک عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ عالم جو ہے وہ آپ کو امام تک پہنچا دیں گے، امام آپ کو پیغمبر تک لے جائیں گے، پھر وہ آپ کو خدا تک پیغمبر، لے جائیں گے. یہ جی سب ہوتا ہے نا، جی، اس یہ قسم کی چیزیں. ہاں عموماً بیان کیا لیکن جاتا آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ ہے، نہیں ایسا نظر نہیں آتا. آپ غور کیجئے گا، ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یہ اس قسم کی ہائرارکی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایگزسٹ نہیں کرتی اس خیال ہدایت کے نظام میں. خیال کی تو میرا ہدا- خیال ہے وہ جو دعائے معرفت ہدایت میں ہے نا، وہ ہے، نہیں، صرف تھوڑا سا میں اندر سے سمجھا آتا ہے دوں، پھر نیچے آتا ہائرارکی ہے ہی نہیں. ہائرارکی ہے. ہے ہی نہیں. حیات جو کی بات نہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں ہے ہی نہیں. ایسے کوئی چیزیں نہیں ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ جب قرآن کریم نے بات کی ہے تو ایک حبل کی بات کی ہے. جی، حبل کی بات یہ کی. نہیں کہا کہ سیڑھی کی بات نہیں کی. حبل کی ٹھیک ہے، بات یعنی کی. جب خدا نے اپنی طرف آنے کی بات کی ہے تو یہ عربا کہاں ہے، وہ بھی وہی ہے. جی، یہ حبل حبل ہے، کہاں ہے، وہ بھی وہی حبل ہے. کا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کنیکشن ہے وہ ایک ہے. ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ اس گھر میں جائیں گے، وہاں پر آپ کو ایک اور نقشہ ملے گا تو وہاں سے آپ کسی دوسرے گھر میں جائیں گے، پھر تیسرے میں جائیں گے، پھر اپنی جگہ تک پہنچیں گے. ٹھیک. اور امام حسین علیہ السلام کا جو جملہ ہے دعائیں عرفہ میں، وہ بھی اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی سمجھنا ہے نا وہ خدا سے ہی سمجھنا ہے. ہاں یہ ہے کہ ابتدا میں آپ کا جو خدا کی معرفت ہوگی بہت ہی ویگ ہوگی، اجمالی سی ہوگی، اس کے اندر گیپس بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہی چیز ہوگی جو رفتہ رفتہ امپروو کرتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. الہی ترددی فی الاثار یعجبلی بعد المزار. میں جتنا آثار میں، آثار کا کیا مطلب، اس کو دیکھ لو یہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا، اس اثر کو دیکھ لو وہ تمہیں اگلے اثر تک لے جائے گا. تو آپ کیا فرما رہے ہیں، جتنا میں آثار میں گھومتا پھرتا رہوں گا یہ چیز مجھ پر واجب کر دے گی کہ میں مزار سے قریب نہیں ہوں، دور ہوتا چلا جاؤں. وہی بات ہے نا، دیکھیں ہم ائمہ کی منطق ہاں، ہم خود نہیں سمجھتے ہیں. صحیح ہے، صحیح ٹھیک ہے، یہ آثار میں جو ہے. گھومنا پھرنا ہے یہ مزار سے قریب نہیں کرتا، دور کرتا ہے. دور کرتا ہے. تو آپ نے ڈے ون سے مزار کو ہی سامنے رکھنا ہے. ابھی نہیں پتا آپ کو، ٹھیک ہے نہیں پتا، رستہ بھی نہیں پتا، لیکن جو بھی انفارمیشن یا جو بھی سمجھ یا جو بھی معرفت آپ کو مل رہی ہے وہ مزار کی ہی ہونا چاہیے، ڈیسٹینی کی ہونا چاہیے، الٹیمیٹ آبجیکٹو کی ہونا چاہیے. تب آپ وہی، جب آپ نے دعائیں معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو خدا ہے نا، خدا کی معرفت ہے. ہاں، دعائے خدا کی بات. خدا کی معرفت ہے تو تو پھر مجھے بھی. یہ دلچسپی پیدا ہوگی کہ بھائی کون ہے جو وہاں تک لے جائے گا. ہوں. تب میں جی. رسول کے پاس جاؤں گا. اور ہاں. جب میں ان سے ہدایت لوں گا تو مجھے اس بات کی فکر ہوگی کہ بھائی مجھے کوئی ایسا رول ماڈل ملے، کوئی ایسا راہبر و رہنما ملے کہ جس کی پیچھے چل کر یا جس کی معیت میں چل کر میں اس رستے کو طے کر سکوں تو آپ امام تک پہنچیں گے. جی. تو یہ صحیح. سینس بن رہا ہے نا. یہ سینس بنتا ہے میرے ذہن میں، تو یہی سینس ہاں، بنتا ہے. نہ کہ وہ ساری باتیں جو ہم ہاں، جو ایک وہ تو بنتا ہے، یہ الٹا سینس. کنیکشن بنا رہے ہاں، یہ ہوتے ہیں. الٹا کنیکشن ہے، یہ سینس بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا سر، وہ جو آپ نے کہا تھا، وہ جو دعا عرفہ کا جملہ ہے کہ آثار میں گھومتے رہیں گے تو پھر اس سے دور رہیں گے. اب وہ جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ بس یہ جیسے دعائے عرفہ کی ہے، اس کنیکشن کو ہم مان سکتے ہیں کہ بھی پہلے ہم اللہ کو سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے رہیں،
کہ اللہ ہمیں جو نا دوسری طرف خود بخود لے کے جائے گا. دیکھیں دیکھیں دیکھیں، یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ جو سب سے بڑی خطا کرتے ہیں اس مقام پر، ہم فطرت اور عقل کے نور کو ایک دم اگنور کر دیتے ہیں. جی 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 جو جی. رہنمایان دین ہیں وہ آپ کو بار بار کیا بتا رہے ہیں کہ جو تمہاری منزل ہے وہ تمہارے اندر ہے. جی اندر ہے، سیلف کے اندر. جی جی، بالکل. تو اس بات کو ہم سننے کو ہی تیار ہاں نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح صحیح. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کیسے سمجھ میں آئے گا اور خدا کا پتہ کیسے چلے گا، اور خدا کے لیے تو پتہ نہیں کتنی موٹی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، فلسفہ. بھائی یہ کہاں سے آ گیا ہے سب کچھ؟ جب وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری ذات میں ہوں، اندر تمہارے ہوں، اور ہاں. تمہارے قلب کے درمیان میں موجود ہوں. اپنے اندر جھانکو، دیکھو جی، اپنے آپ کو explore کرو. تو یہ تو ٹھیک. کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی ڈیسٹینی سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں ہے، صحیح صحیح صحیح. اصل میں تھوڑی سی کنفیوژن مجھے تھوڑی اسی سے ہوئی تھی کہ وہ جو میں نے آپ کے لیکچر سنے تھے توحید در قرآن میں، جو اس میں ہوں، انفسی کے تھے آخر کے کچھ جو ہے نا، وہ میں نے مطلب سنے تو میں سارے ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں میرے نا آخری والی آئی نہیں ہے سیدھی سے نہیں صحیح. وہ تو ظاہر سی بات ہے ہاں کہ وہ تو وہ جب صحیح تک سے آپ تین آئی چار نہیں. مرتبہ نہیں سنیں گے ان ہاں کو نہیں اور سمجھ پورا نہیں آیا نوٹس دوسرا. نہیں بنائیں گے ہاں نوٹس بنانے تو کے وہ بعد. تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہاں تو مطلب وہ بہت. وہ نوٹس کے ساتھ پھر میں کل پچھلی بار ہی اس کے نوٹس بنا رہا تھا، تھوڑا سا یہ کنفیوژن مجھے اس میں ہوں ہوا تھا، تو اس لیے میں نے کہا یہ کلیئر کر لوں آپ سے. یعنی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہاں جب معرفت خدا کی بات ہوتی ہے تو معرفت خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایسی ہستی کی بات ہو رہی ہے جو کہ باہر ہے. جو ہے نا جو پتہ نہیں کدھر ہے. ہاں یہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے جو آپ کی اور میری اور ہر شے کی اصل وجود ہے، اصل حقیقت ہے، جس کی مثالیں بہت دی ہیں عرفا نے، بزرگان نے، اولیاء نے، تمام چیزوں پر. جیسے مچھلی اور پانی کی مثال دی ہے، جیسے سمندر اور اس کی موجوں کی مثال دی ہے، سورج اور اس کی کرنوں کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام مثالیں جو ہیں نا وہ اس اعتبار سے دی گئی ہیں تاکہ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ اپنا رشتہ سمجھ میں آئے کسی طریقے سے. جی 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 تو صحیح ہے. یہ جو شیطان اور نفس امارہ نے ہمیں جو دھوکہ دیا ہے نا، اور اس دھوکے کے نتیجے میں جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ دور خدا. دکھنے لگا ہے. ٹھیک ہے. یہ مطلب اسی لیے بعض اوقات امام علی علیہ السلام نے بھی کہا ہے نا کہ شیطان نے صرف الٹے سیدھے دعوے کیے تھے، بڑھک ماری تھی، لیکن اس نے سب سچ کر دکھایا. اور ٹھیک. انسانوں کی نالائکیاں جو ہے نا اس نے کی بدولت اس نے اپنے سارے دعوے سچے ثابت کر دیے، جو کہ محض ایک فضول بیکار بات سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں تھی ان سب چیزوں کی. صحیح ہے سر، صحیح صحیح صحیح. ٹھیک. ٹھیک. اچھا. سر ایک سوال اور تھا کہ میں پچھلے درس کی نوٹس پہ بنا رہا جی تھا، اس میں جی. آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ ولی جو ہے نا اللہ صرف مومنین کا ولی ہے. تو میں ہوں قرآن کی آیت میں اس میں مختلف ریسرچ کر رہا تھا، کہیں پہ بالکل صحیح ہے، زیادہ تر آیات میں جو ہے نا وہ اس طرح ہی ہے کہ اللہ مومنین کا ہی صرف ولی کے بارے میں، لیکن ہوں صرف ایک دو آیت ایسی بھی ملی جہاں پہ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کچھ طرح مل رہا تھا. مثلا ایک آیت جو ہے نا سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 20 کے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. یعنی یہ کہ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے سوا کوئی ولی ہے. تو نہیں نہیں سر نہیں نہیں، یہاں پھر بھیا یہاں پر آپ غور کیجئے نا، آیت کے لفظوں میں غور کیجئے. جی کیا ہے تھوڑا یہ میں آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں نا، ایز اے سرسری نہیں گزرا کریں قرآن کی آیت سے، پھر کبھی بھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہاں اس کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھیں آیت کو. جی اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض ہاں وما وہ کان لوگ لهم وہ لوگ وہ لوگ ہاں اولائکا لم. یکونوا معجزین فی الارض، ہوں جی تو کیا مطلب ہوا؟ عاجز نہیں کر سکتے لوگ جو ہے نا اولائکا زمین میں. لم یکونو یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی لم یکونو. یکونو کا مطلب کیا ہے؟
یعنی اٹ از ناٹ پاسبل فار جی دم، ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو عاجز موجز کر کر دیں. دیں. لم یکونو موجزین فی الارض، کہ وہ موجز کرنے والے یعنی عاجز کرنے والے بن جائیں زمین میں. ٹھیک. وما وما کانا لہم من دون اللہ من اولیاء. من اولیاء، یہاں پر ولی نہیں ہے، اولیاء ہے. اولیاء کا مطلب سرپرست میں ہی سر آتا ہے کہ نہیں نہیں نہ نہ نہ، اولیاء کا مطلب بہت سارے ولی، پلورل ہے نا. جی 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 پلورل ہے. ٹھیک ہے. من اولیاء یعنی بہت سارے ولیوں میں سے وہ سوائے اللہ کے کسی کو بھی ولی نہیں پائیں گے کبھی بھی. تو جی یہ بات ڈفرینٹ نہیں ہوگی؟ یعنی ہر شخص جو ہے کہ یہ لوگ کہ جو خدا سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور خدا سے کس بنا پہ بھاگنا چاہتے ہیں کہ ان کو مختلف قسم کے سرپرست اور رہنما نظر آ رہے ہیں. جی جی خدا کو عاجز کرنا چاہتے ہیں. خدا کے یعنی خدا کو عاجز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین خدا نے رکھا، جو اصول اور قوانین بتائے، یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو چلنے والے نہیں ہیں. یعنی ہم خدا کی، جیسے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ دین خدا کو اس زمین میں عاجز کر دیں، کمزور کر دیں، irrelevant بنا دیں، سائیڈ لائن کر دیں. ٹھیک ہے. کس بنیاد پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ کہ ان کے سر پر بھی کوئی ولی ہے نا، جس کے سائے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. اولیاء جی اوہم الطاغوت. تو آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جتنے بھی اولیاء تم ڈھونڈ لو، جتنے بھی سرپرست ڈھونڈ لو، لیکن سوائے خدا کے کسی کو بھی حقیقی ولی نہیں پاؤ گے. سب تم کو دھوکہ دے دیں گے آخر میں، سب تم سے دغا کریں گے، سب تم کو مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جو کہ ہوگا قیامت میں، جو دیگر آیتیں بتا رہی ہیں. تو جی من اولیاء یعنی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ ان کا ولی ہے. صحیح. اولیاء میں سے یعنی جتنے جتنے بھی وہ ہیں کہ ولایت والے ہیں، ان میں سے یہ خدا کے سوا جو ہے نا کسی کو اپنا ولی نہیں پائیں گے ان میں سے. تو یہ ڈفرینٹ بات ہے نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی. اسی طرح تو سے میں توبہ کی بھی آیت ہے، وہ بھی سر جی اسی طرح مطلب کچھ سمجھ آ رہا ہے مجھے. سورہ توبہ جی کی بھی ایک آیت تھی، جی ان اللہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ہم۔ اس میں بھی سر یہی معنی نکلے گا پھر. یعنی خدا کو چھوڑ کر کوئی ولی و نصیر نہیں ہے کہ تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے نا، اور ہم نے بھی اس پہ بہت تفصیلی بحث کر لی کہ ولایت اور امامت کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی. جی جی یعنی انسان چاہے راہ حق پر ہو چاہے راہ باطل پر ہو، کسی نہ کسی کا مأموم ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے ولایت میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے لیے بہت سارے اولیاء ہیں، بہت سارے ائمہ ہیں. تو یہ قرآن آپ کو بار بار کیا یاد دلا رہا ہے کہ تم خدا کی ولایت کو چھوڑ کے چلے جاؤ. یعنی خدا کی ولایت کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تم مومن نہ رہے، تم صالحیت سے باہر نکل گئے تو آٹومیٹیکلی ولایت خدا سے باہر نکل جاؤ گے، اور کسی اور کی ولایت میں زندگی گزارو. دیکھ لو یہ تجربہ کر کے. لیکن جو سچا ساتھ دینے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ زندگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہنے والا یا تمہاری معیت میں رہنے والا ہے، وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. جیسے بدر کے اندر بھی وہ ہے نا کہ شیطان آیا اور ان کو پہلے خوب پٹیاں پڑھائیں، پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے کہ میں تو جا رہا ہوں. ہے نا سورہ انفال کی آیتوں میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں، اور میں ان لشکروں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے. تو چلو بھائی میری طرف سے تو گڈ بائی. پھر یہ ہوگا ان سارے اولیاء کا جن کو تم من دون اللہ اختیار کرو گے. ٹھیک.
جی سر، بہت اچھی طرح سمجھ آئیے. ایک سوال سر اور پچھلے درس سے متعلق اور بھی تھا سر، وہ بھی ذہن میں کچھ جی. آ رہا تھا. سوری آج تھوڑا سا ٹائم اس میں جی جی. گزر گیا، لیکن ایک سر میں کلیئر کروں اس میں سر ایک چیز. جیسے ہم نے اس میں رضی اللہ و رضو عنہ والی بات ہے، تو اس کی قرآن مجید میں 5 آیتیں غالباً ہیں ایسی، رضی اللہ و رضو عنہ کم از کم 5 تو ہیں. جی. تو اس میں سر ایک بیت رضوان والی بھی آیت ہے. تو میں سر اس کو ذرا کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو فجر کی آیت ہے کہ راضیۃ مرضیہ والی، تو یہ جو مطلب یہ جو بیت رضوان میں، کیا یہ بھی نفس مطمئنہ کہلائیں گے پھر کہ کیونکہ اس پہ بھی رضی اللہ و رضو عنہ. تھوڑا سا اشکال ہے. دیکھیں، میں آپ کو اس سے دوسری ایک مثال دوں، وہ اس کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے شاید آپ سمجھیں کہ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر عمل کے حوالے سے ایک چیز کو بیان کیا ہے اور کئی جگہوں پر صفت کے طور پر بیان کیا ہے. اس دو باتوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے. جی سر یعنی بالکل، یہ تو بالکل سر. صالحیت کے بارے میں کہیں کہا ہے اعملوا الصالحات، اور جی کہیں کہا ہے جیسے یتولی الصالحین. تو جی جی اعملوا بالکل. الصالحات اور صالحین ایک ہیں؟ نہیں سر، نہیں، بالکل فرق ہے. وہ ایک بہت صفت ہے اور بہت زیادہ فرق ہے. بھی فرق ہے، بلکہ بالکل فرق نہیں، بہت زیادہ فرق ہے. ہے. جی جی یا اسی طریقے سے ایک مقام پر کہا ہے، اور یہ روایت کے اندر یہ جملے زیادہ ہیں، جیسے احسان، محسنین کا جو ورڈ ہے، جس کا بھی جی بڑا کیجول سا ترجمہ ہوتا ہے عام طور سے. محسنین ایک مرتبہ بطور صفت ہے، جیسے حضرت یوسف ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جی اور جی ایک مرتبہ ہے احسان، یعنی احسان حسن سلوک، یعنی اچھا عمل، جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ایک ہی روٹ بن رہا ہے نا، جی جی. احسانہ. تو اب وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ والا وہ حضرت موسیٰ کے برابر محسنین میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. نہیں نہیں سر، ٹھیک محسنین ہے. صفت میں آتا ہے سر، ویسے احسان ہاں، تو صفت میں نہیں یہ ہوا. آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا. یعنی ایک چیز جو ہے کہیں پر عمل کے پیرائے میں بیان ہوئی ہے کہ ڈو اٹ ان پریکٹس، یعنی حسن سلوک، حسن عمل، حسن کردار ایک پریکٹس ہے. لیکن حسن و جمال انسان کی ذات کا حصہ بن جائے جی ہر ایسپیکٹ میں، اور وہ محسن، وہ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. جی سر بالکل. ٹھیک ہے. میرا تو سر جو کنسیپٹ ہے کہ یہ جو اگر صفت نہیں ہے تو وہ کسی امپلسو وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی عمل صالح وہ کسی ہاں امپلسو جی، ریزن کی تو وجہ سے وہ ہو آپ سکتا ہے، کے لیکن جب. سوال کا وہی جواب ہے. اچھا سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رضی اللہ کے ہاں تمہارے اس عمل سے خدا راضی ہوا. لیکن آپ دیکھیں مرضیہ سے پہلے راضیتن ہے، اگر آپ وہاں پہ غور کریں تو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضامندی سے پہلے انسان کا اللہ سے راضی ہونا کتنا مشکل کام ہے یہ. آپ سوچیں اس دار امتحان میں رہتے ہوئے کہ جہاں زندگی کی کتنی تلخیاں انسان کو بھگتنا پڑتی ہیں، کتنی طرف سے مصیبتیں ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اطراف سے لوگوں کے نفوس کا دباؤ، زندگی کی پریشانیاں، اس سب جھمیلوں سے گزر کر جو خدا سے راضی ہو جائے کتنا مشکل کام ہے یہ. یہ راضیتن ہے، یہ اس کا صفت مطلب ہے، سر یہ صفت ہے، یہاں ہے، یہ ٹھیک ہے، صفت ہے. یہ صفت ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. درست درست. جی سر بالکل کلیئر ہو گئی ہے. اچھا، آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں حضور پاک کے کردار کے حوالے سے، وہ اس پہلو پر ہے کہ یعنی جو بھی نبی ہے یا جو بھی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ خدا کا عبد کامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس ہستی کو ہمیشہ اسی تناظر میں ہی دیکھنا ہے. کس اس میں دیکھنا ہے؟ یعنی ہمارے پاس جو ہے غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے
کہ جو محبوب خدا ہے یا جس کو خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو اپنی مشیت کا ظرف بنا دیا، جس کو خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو اپنے اسرار کا حامل بنا دیا، اپنی صفات کا جلوہ بنا دیا، تو ہم جیسے لوگ کہ جو حقیقتاً الہی معارف کے دائرے سے باہر ہیں، تو ہمارے دماغوں میں کیا خیال پیدا ہو جاتا ہے؟ وہی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ 3 ڈومینز کے زیادہ تر ہمارا جو خیال جاتا ہے یا تصور جاتا ہے وہ ڈیوینٹی ان دا امیج آف ہیومینٹی جاتا ہے۔ تو اگر اس طریقے کی چیزیں ہم کسی بھی انسان کے بارے میں ہم کو پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آنے نہیں، یا ہمارے دماغ میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ جناب یہ تو آل ان آل پاورفل پرسنالٹی، تو بس پھر اب ہمیں خدا کے پاس جانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بات مل گئی، ایشورنس مل گئی کہ جی خدا کی صفات اور خدا کی مشیت اور خدا کی قوت اور طاقت کا یہ مظہر اور جلوہ ہے، چلو جاؤ بھائی ان کو جس طریقے سے خوش کرنا ہے کرو اور یہاں سے اپنے سارے کام نکلواؤ۔ ٹھیک، تو یہاں سے جو ہمیں قرآن کریم ایک اور معرفت عطا کرتا ہے، یعنی دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی ہے، رسول خدا کے حوالے سے اسپیسیفکلی کئی آیتیں ہیں، جو 3 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خاص طور سے، کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا صرف اور صرف اس انسان کو اپنی صفات کا جلوہ بناتا ہے یا اپنی مشیت کا ظرف قرار دیتا ہے جس کی بندگی اپنے کمال تک پہنچی ہوئی ہو۔ اور بندگی کمال تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی مرضی خدا سے بال برابر بھی دایاں بائیں ہوگا، یا افراد کی حالت میں جائے گا یا تفرید کی حالت میں جائے گا۔ ٹھیک، یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی بتائیں۔ جی سر، اندازہ صحیح ہے۔ ہوں جی یہ والی بات بالکل سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر، جی اپنے سر۔ کام صحیح، تو یعنی یہ جو ہمارا ایک ڈرائیوڈ کنکلوژن ہے، یہ نتیجہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نتیجہ اس کے بالکل الٹی طرف ہے، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں پتہ چل گیا کہ جی رسول اور ائمہ جو ہیں وہ خدا کی طرف سے اتنے بلند درجات کے حامل ہیں، خدا کی صفات ان میں جلوہ گر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چاہیں کریں اب تو، یعنی جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے یا جو بھی جو مقتدر ترین ہستی ہے مملکت میں، اس نے کچھ لوگوں کو بلا کے کہا کہ میری طرف سے تم سیاہ سفید کے مالک ہو، تو وہ جو دل چاہے کرتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پولیس آگے نہیں آ سکتی، کوئی ملٹری فورس آگے نہیں آ سکتی۔ ٹھیک، تو خدا کے نظام کو بھی یہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں بھی یہی سب چل رہا ہے، تو ادھر کا نتیجہ جو ہے نا بالکل اپوزٹ ہے۔ یعنی اس یہ صرف اور صرف اس بنا پر اس مقام پر موجود ہیں، اس درجے کے حامل ہیں، اس لیے کہ یہ خدا کے کامل ترین عبد ہیں، بندے ہیں، اور کامل ترین عبد ہونے کا معنی کیا ہوگا پریکٹیکلی؟ کہ یہ خدا کی مرضی سے بال برابر بھی انحراف نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، کسی کے لیے نہیں کریں گے۔ صحیح، امام علی علیہ السلام کے وہ واقعات نہج البلاغہ میں ہیں نا، جب ان کے بھائی عقیل نے آ کے کہا تھا کہ میرے حالات تنگ ہیں اور جو ہے میرا وظیفہ بڑھا دیں، کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں، کوئی سنائے گا مجھے؟ جی سر، السلام پڑھا علیکم۔ ہوا ہے سر۔ ہاتھ جلا دیا تھا، نہیں، جلا نہیں دیا تھا جلا قریب دیا کر تھا، دیا تھا، چلائے ہاں جلانا تپش ہاں، کے قریب۔ ایک سلاخ، گرم سلاخ ان کے قریب لے گئے تھے، تو وہ عقیل چیخ اٹھے کہ کیا آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا ان کو؟ آپ نے کہا اس تھا آگ کہ سے تم ڈر رہے ہو، پتہ جہنم نہیں کی اس آگ تپش اور سے اس تم کی برداشت آگ۔ نہیں کر پا رہے تو جہنم کی تپش کو کیا برداشت ہاں، کرو کہ گے؟ کیا تم مجھے جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہو جی، کہ میں تمہاری اس طریقے کی باتیں سنوں اور فرمائش کروں؟
تو یہ کسی بھی یعنی کوئی بھی دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ جو حاکم اور حکمراں ہو وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ یہ سب کرے؟ نہیں. کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ڈھونڈ سکتے آپ. ٹھیک. تو یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ جس انسان کو خدا کا قرب اور اس قربت کی بنا پر کمال نصیب ہوتا ہے، اس کی نمبر 1 کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبدیت اور بندگی میں انفلنچنگ ہوتا ہے. ہرگز ہرگز اس بندگی والے مقام سے وہ ہٹتا نہیں ہے، نہیں ہٹ سکتا. ٹھیک. یعنی ہٹ نہیں سکتا کا ورڈ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ وہاں پر شاید یہ تاثر دماغ میں آ جائے کہ جی ہٹ نہیں سکتا کا مطلب ہے کہ خدا مجبور کرتا ہے. نہیں، اپنی بنا پر یہ ان کی بندگی کا تقاضا ہے کہ میں عبدیت سے بال برابر بھی انحراف نہ کروں. یہ خود ان کا اپنا کمال ہے. یہ کوئی خدا کی طرف سے دباؤ نہیں ہے جو ان کو اس حالت پہ باقی رکھتا ہے. ٹھیک. تو یہ پوائنٹ ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. ایک اور پھر دوسرا یہ کہ اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ ان کی جو عبدیت ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کس اس میں جاتی ہے، یعنی اس کا جو اصول اور قوانین اور قواعد ہیں وہ کیا ہیں. پہلی آیت یقیناً آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ ہوگی. بہت ساری آیتیں ہو سکتی ہیں، میں 3 آیتیں رکھتا ہوں، اگر موقع ملا تو 1 2 اور دکھا دوں گا. یہ سورہ انعام کا اینڈ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب یہ اگر انسان بامعرفت ہو تو یہ بندگی کا کمال ہے. ٹھیک ہے، یہ بندگی کا کمال ہے. اس سے بالا تر درجے پر بندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. قل ان صلاتی، اے پیغمبر کہہ دو، بے شک، بے شک یعنی ہر شعبے سے بالا تر ہے. صلاتی، میری صلات. صلات کا معنی کیا ہوگا؟ کیا قرب صلات الہی. کا معنی میرا نماز پڑھنا ہو؟ نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ چھوڑ دینا. یا قرب الہی. خدا ان کی صلاتی جو ہے یعنی کہ میری جتنی قربتیں ہیں، میری جتنی قربتیں ہیں. صلات کا جو ایک لٹرل میننگ ہے کہ جہاں سے مطلب میں نے وہ ڈرائیو کیا تھا کہ صلات وصال اور قربت کا معنی دیتا ہے. صلات کے لٹرل میننگ یعنی ایک تو اصطلاحی معنی ہے صلات کا، وہ ہے نماز، جو اس کی ایک خاص شکل ہے، جو ایک عمل ہے دینی ہے. اور صلات کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا، رحمت. تو دعا تقرب ہے یا نہیں ہے؟ بغیر تقرب کے دعا کی کوئی چیز، کوئی حیثیت ہے؟ دعا پہ تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا تھا. دعا یعنی تقرب، دعا یعنی کنیکشن. تو صلات اگر ہم اس کو جنرل اس میں لیں تو صلات یعنی میرے تمام کی تمام قربتیں، جن جن چیزوں کو بھی میں نے اپنا بنایا ہے یا جن کو بھی میں نے اپنا سمجھا ہے. ٹھیک. نسک کا کیا مطلب ہوگا؟ نسک جو ہے یعنی جس میں آپ کی زندگی کے ارکان یا آپ کی لائف کے پلرز یا وہ تمام چیزیں کہ جو آپ کے لیے اہمیت کی قابل ہیں، زندگی کے تمام معاملات. وہ محیا، اور میری حیات کلن. اور آخری جو ورڈ ہے یہ بہت ہی عجیب ہے، وہ مماتی، اور میرا مرنا، میری موت. یہ 4 چیزیں. کیا ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی خدا کے لیے ہے. میں یہ کب اور کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری موت اللہ کے لیے؟ اس بارے میں کوئی آپ لوگ مجھے انلائٹن کریں. اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ میری موت، ممات للہ ہے؟ سر یہ
اس سے ریلیٹڈ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ہم اسی کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. ہاں ہاں بتائیں بتائیں. ٹھیک، چلیں ایک بات یہ ہوئی، لیکن اس کا پریکٹیکلی میں کیسے سوچوں کہ سر ایک میری موت للہ ہے. جی، شہادت سر ایک ایسی موت ہے جو اللہ کے لیے ہے. لیکن وہ بھی ہر جگہ آپ کے اختیار میں ہے کیا شہادت؟ کیونکہ اگر انسان خود جا کے مر جائے تو وہ تو خودکشی ہو جائے گی. جی سر وہ تو سر ایسا بھی ہے نا کہ یعنی کہ جب تک کہ بندہ راضی نہیں ہوتا موت کے لیے یا اس کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا تو پروردگار جو ہے وہ موت کو مسلط نہیں کرتا کسی پہ بھی. ایسا بھی ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ موت کا اپنا ایک نظام ہے. ہاں یہ پاسبل ہے کہ انسان اس نظام کے اندر جو ہے وہ اپنی ان پٹ دے سکتا ہے، اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ انسان کے انڈر میں نہیں ہے وہ نظام. سر ایک نفس مطمئنہ والی جو راضی تو مرضیہ ہے وہ والی موت بھی تو سر اللہ کے لیے ہی ہے پھر. یعنی دیکھیں، یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آسان نہیں ہے اس جملے کا مطلب سمجھنا، اس لفظ کا مطلب سمجھنا، ہے نا. زندگی اللہ کے لیے ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی زندگی اللہ کے لیے کا مطلب یہ کہ جو خدا چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے میں زندگی گزاروں گا. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی میری زندگی اللہ کے لیے ہو گئی. میرے جتنے بھی ارکان ہیں، پلرز ہیں، میری لائف کے جتنے بھی ویلیوز ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، وہ سب میں خدا کی مرضی کی بنیاد پر رکھوں گا. یہ نسک اور یہ معاملات ہو گئے. میری زندگی میں جتنی قربتیں اور نفرتیں ہیں، الحب للہ والبغض للہ یا فی اللہ، تو صلات سمجھ میں آ گئی. ممات للہ کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ابھی میں اور آپ زندہ ہیں، میرے پاس حقیقتاً اپنی موت کا کوئی شعور تو نہیں ہے نا، ایک بہت ویگ تصور ہے. بتائیں یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے کوئی اپنی موت کا شعور رکھتا ہے کہ موت کیا ہے، کیسے آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس شکل و صورت میں آئے گی، اس سے میری ملاقات کیسے ہوگی، ذائقۃ الموت کیا ہوگا، پتہ ہے کسی کو؟ نہیں سر، بلکہ نہیں یہ تو سر. کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ کب موت آئے گی، کیسے ہوگا. یہ قرآن کی ٹھیک ہے، بات ہے شاید تو سورہ فرقان. جب آپ ایک چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو وہ آپ للہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ میرا نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہوں. آپ کوئی چیز کسی کو ہدیہ اس وقت کریں گے نا جب وہ چیز آپ کے پاس ہوگی. آپ کی زندگی آپ کے پاس ہے، آپ کی زندگی کے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کی قربتیں نفرتیں اس کا فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ان تمام چیزوں کو خدا کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، ان تمام چیزوں پر رضا الہی کی اسٹیمپ لگاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ بات سمجھ میں آتی ہے. موت کہاں ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی تو ہمیں بھی خبر بھی نہیں ہے، تو اس کو میں کیسے للہ قرار دوں؟ ٹھیک ہے، تو یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے میں اس کا کوئی بہت حتمی سلوشن نہیں پیش کر رہا آپ کے سامنے، لیکن میں اس جملے کی ڈیپتھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت گہرا جملہ ہے، بہت ہی زیادہ معنویت والا جملہ ہے، اور حقیقتاً اس لیول کی بندگی کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے کسی اور جگہ پر. مماتی للہ رب العالمین، یعنی اس کو دیکھیں، ایک احتمال ہم یہاں پر لا سکتے ہیں کہ جیسے ہم زیارت عاشور میں یا دیگر جگہوں پر ہم ایک دعا کرتے ہیں نا کہ اے خدا میری محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یہ دعا ہے نا زیارت عاشور میں. جی، جی سر، یہ دعا ہے. سر یہی جی ذہن میں آ سر. رہا تھا ابھی. دعا ہاں دعا میرے ہے. ذہن میں سر یہی آ رہا تھا. ٹھیک ہے، ہوں. گڈ گڈ، تو ہماری آپ کی فکریں مل رہی ہیں. اچھی بات ہے بہت. تو
یعنی یہ ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ مماتی کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنے اولیاء کو موت دی، اسی طریقے کی موت یا اسی نہج پر موت مجھے بھی عطا کرے۔ لیکن پھر بھی یہ ڈیڈیکیشن میری طرف سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک دعا کی طرف بات جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ میں اپنی موت کو اللہ کے لیے حاضر کرتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی ایک مسٹیریس جملہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں بندگی کہاں پر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے، یعنی آئی ایم ٹوٹلی سبمٹنگ مائی سیلف، اور سبمٹنگ میں صلات، نسک، حیات اور ممات یہ آگے۔ اگلا سر جو ایک جملہ ہے، سوال جی کیا کر لوں میں؟ جی بولیں۔ سر یہ سلاتی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے تمام رشتے، میرے سارے تعلقات؟ تو بھی یہی تو کہا جی میں نے یہی تو عرض کیا۔ جی جی، بس صحیح، میں تھوڑا کنفیوژن تھا، ٹھیک صحیح۔ للہ۔ اچھا، اب اس کی مثال جو ہے نا وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے جو آیت قرآنی میں نقل ہوا، آئی تھنک سورہ بقرہ 120 یا 21 ہے، کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تسلیم ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں تسلیم ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پر للہ کے آگے ایک جملہ جو بہت آسانی سے آ سکتا تھا، وہ کیا آ سکتا تھا؟ اللہ کون ہے؟ ربی، جو میرا رب ہے۔ یہی ہونا چاہیے تھا نا؟ سوچیں، جب صلاتی ہے، نسکی ہے، ماہیہ، یہ سب چیزیں نسبتیں کس کی طرف جا رہی ہیں؟ اپنی طرف جا اپنی رہی ہیں۔ طرف۔ تو للہ ربی تو پرابلم نہیں تھی آنا، اس اللہ کے لیے جو میرا رب ہے، اس کے لیے میں اپنی صلات اور نسک اور حیات اور ممات کو وقف کرتا ہوں یا پیش کرتا ہوں یا فدا کرتا ہوں۔ ٹھیک، لیکن کیا جملہ آیا، کیا لفظ آیا؟ رب العالمین۔ رب العالمین۔ یہ کمال بندگی ہے، اور یہی حضرت ابراہیم کے اس جملے میں بھی ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب اس سے کہا اس کے رب نے کہ تسلیم ہو جاؤ۔ اب یہ فرسٹ پرسن میں کلام ہے، لہو ربہ، یعنی براہ راست کلام ہے۔ کس قدر فخر کی بات ہے کہ رب العالمین آپ سے فرسٹ پرسن میں کلام کرے، اور ادب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اسلمت لرب العالمین۔ یہ نہیں کہا اسلم تو کا، یہ نہیں کہا کہ جی میں آپ کے لیے تسلیم ہو رہا ہوں، یہ اسلم تو لربی نہیں کہا، اسلم تو لرب العالمین۔ سیکھ رہے ہیں اس ادب کو؟ جی، تو سر اس میں خدا کی یہ عظمت۔ یہ جوہر بندگی ہے، بندگی ٹھیک ہے، یہ جوہر بندگی ہے۔ یعنی کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ ظاہر ہے، ظاہر ہے، یعنی اور یہی چیز تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جتنی ساری باتیں ہم کرتے ہیں نا جس قسم کی، یہ ہماری جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جی سر۔ ہمارے پاس کوئی سی قسم کا کوئی مشاہدہ نہیں ہے، تبھی ہم اس قسم کی عجیب عجیب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو، یعنی ایک کرن، ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، ایک کرن اگر سورج کے سامنے ہو تو اسے کوئی لگے گا کہ میں بھی کچھ ہوں؟ نہیں اگرچہ کہ سر۔ ان کی حیثیت بزرگ تر ہے، میں ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کو آپ دیکھیں، رب العالمین، بالکل وہی جو ملت یہ، یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، جس کے بارے میں خود پیغمبر کو کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے امر کیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔
اب یہاں پر اول المسلمین یعنی دو وہ چیز آتی ہے، یا اپنے زمانے میں، یا جو زیادہ بہتر معنی ہوگا درجات کے اعتبار سے اول ہونا، درجے کے اعتبار سے، یعنی میرا مسلم ہونا، میرا خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہونے کا درجہ اول ہے، اولویت رکھتا ہے باقی سب کے اسلام اور تسلیم پر۔ ٹھیک، بندگی سمجھ میں آ رہی ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ کلیئر جی کر سکا میں اس بندگی کے جو جوہر بندگی ہے وہ کیا ہے؟ جی سر مکمل سرنڈر ہے۔ لیکن سرنڈر کس اعتبار سے؟ اس مشاہدے کے ساتھ، غلاموں والا جی سرنڈر نہیں ہے، نہیں عبد، نہیں، معرفت کے یاد ہے؟ ساتھ، ہاں بالکل ہاں، معرفت کے ساتھ، عبدیت غلامی کا نام نہیں ہے، بالکل۔ عبدیت غلامی والا جبر نہیں ہوتا، عبدیت سرور ہے، عبدیت محبت ہے، ٹھیک؟ خدا کی پہچان کے ساتھ ہے۔ جی، جی یعنی کہ جب انسان اس ذات کی، یعنی معرفت نہیں ہے تو معرفت سے بہت بلند درجہ ہے، یعنی اس حقیقت کے گویا روبرو آ جانا، تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے سبمیشن، یعنی کہ در حقیقت یہ جو سبمیشن ہے یہ اس محبت کی کا اظہار ہے نا؟ یعنی کہ جب انسان اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سبمٹ ہی کرتا ہے نا، یا اس سے اپنی فرمائشیں کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم لوگوں نے شاید، اسی لیے میں بار بار اولاد کی مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے شاید اس جگہ پر سچی محبت کا مزہ چکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی سر ہم؟ بالکل جب محبوب حقیقی کی بارگاہ میں، جیسے آپ اپنے بچے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو فکر کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں اس کی چاہت پوری کروں، آپ اس سے اپنی فرمائش تو نہیں کرتے نا؟ نہیں سر وہاں بھی جا کے ہم یہی کام کرتے ہیں نا، کہ یعنی عملاً یہی کہتے ہیں نا کہ بیٹا میری طاقت، میری قوت، میرا مال، میرا گھر سب تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، آپ بتاؤ آپ کی فرمائش کیا ہے؟ تو جب یہ چیز آپ کرتے ہیں، یعنی یہ جو جملہ ہے کہ یہ سب کچھ للہ ہے، تو یہ کس بنا پر ہے؟ یہ بر بنائے محبت ہے، محبت ٹھیک ہے؟ محبت کے اظہار کے طور پر ہی یہ سب آتا ہے نا، کہ میرا جو کچھ ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، مطلب پہ تو کبھی بھی یہ چیزیں نہیں آتی، پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ٹھیک، درست؟ چلیں اب اس کے آگے ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں باتیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، ظاہراً آپ کو نہیں لگے گا اس میں، لیکن کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے بندگی یا عبدیت، لیکن آپ کو یہاں پر اس پیغمبر کی اپروچ اور جو بندگی والی اپروچ ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ پیغمبر اس سسٹم میں کیسے فٹ ان ہوتے ہیں، یعنی حجت خدا کیسے اس ڈیوائن سسٹم کے اندر ان کا کیا مقام ہوتا ہے یا ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر، یعنی اب یہ سورہ یونس مکی ہے تو یعنی جو کفار قریش اور یہ سب سامنے تھے، کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں جو روشن ہیں، واضح کرنے والی ہیں حق اور باطل کو، قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری لقاء کی امید نہیں رکھتے۔ سورہ یونس میں لفظ لقاء پورے قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری لقاء کی امید نہیں رکھتے، یعنی کہ ایک دن ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک عجیب فرمائش رکھتے ہیں پیغمبر کے آگے کہ اس قرآن کی جگہ ھذا، یہ جو قرآن ہے اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، غیر جی ھذا، لے کر آ جاؤ کوئی اور قرآن، او بدل ہو،
یا اس میں آلٹریشن کر دو، ماڈیفیکیشن کر دو، یا نہیں یہ کہ وہ جو آیتیں تم سناتے ہو ہمیں توحید خالص پر، وہ جو ہمیں بتاتے ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک حساب ہے، تم جواب دہ ہو، تم اپنے جان و مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہیں کر سکتے، تم پابند ہو خدا کی مرضی کے، یہ سب نکالو، یہ پرابلم کریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ انہی سب جگہوں سے ان کو مسائل ہوتے ہیں۔ تو یا تو کوئی اور لے آؤ، قرآن کے نام پر، کتاب کے نام پر کوئی اور چیز لے آؤ، یا اس کو بدل ڈالو، یہ سب چیزیں اس میں سے ماڈیفائی کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ دو کچھ لو والی پالیسی ہمارے ساتھ اختیار کرو، تاکہ ہم بھی سکون سے رہیں، تم بھی چین کی بانسری بجاؤ، ٹھیک؟ یہ آفر ان کی طرف سے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ما یکون لی، میرے لیے ممکن نہیں، کیا ہوگا ما ماں؟ یکون لی، میرے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں کر نہیں سکتا یا کروں گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں فرق ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا ورڈ یوز کر رہا ہے؟ ما یکون لی، لا استطیع کا ورڈ نہیں ہے، یا اس قسم کے ورڈ نہیں ہے، یا میں کروں گا نہیں، یہ ایسی چیز میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، میں قبول نہیں کرتا، یہ سب نہیں۔ ما یکون لی، اٹ از سمپلی ناٹ پاسبل فار می ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقائی نفسی، ان چیزوں کی بنیاد پر کہ جو میرے نفس میں القاء ہوتی ہیں، یعنی میرے نفس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، یا جو آ، تصورات آتے ہیں یا تفکرات آتے ہیں، جو القاء ہوتے ہیں انسان کے نفس پر، اس میں سے کچھ لے کر میں اس میں کچھ ایڈ سبٹریکٹ کر ہی نہیں سکتا، بدل ہی نہیں سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، اور تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو؟ میں خود 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 جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کے سوا کسی اور کی اتباع کرتا ہی نہیں ہوں۔ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ جو وحی کی جاتی ہے نمبر 1 اسٹیج پر میں خود اس کا پابند بنوں، میں خود اس کی اتباع کرنے والا بنوں۔ تو یہاں سے دیکھیں ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور اسی بنا پر جو پیغمبر اکرم نے قرآن کو ثقل اکبر قرار دیا ہے نا، اس کا ایک ریزن آپ کو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ثقل اکبر ہونے کا مطلب ہے کہ معصوم خود کس چیز کے پابند ہے، کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، کہ میں حجت خدا ہوں، یا وہ کہیں کہ بھئی جو میں کہوں بس وہی صحیح ہے، وہ خود کس چیز کے پابند ہے؟ بتائیں۔ وحی الہی کے، عزت خدا کی۔ وحی الہی کی، کہ نہیں، اس کی اتباع کے، اتباع کے، جی جی۔ وحی الہی کی اتباع کے پابند ہے۔ تو اس بنا پر پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا؟ قرآن ثقل اکبر ہے، کیونکہ وہ پیوٹ ہے، وہ ویٹ ہے، وہ ہے کہ جہاں سے آپ کو تمام اصول، قواعد، قوانین، صحیح غلط، حق باطل، وہ سب وہاں سے آ رہا ہے۔ اور معصوم کا کردار جو ہے وہ اس سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی چیز کا نام، بلکہ معصوم کا کردار کیا ہے؟ اتباع اور تفسیر و تشریح وحی الہی۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل کلیئر ہے نا یہ چیز؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع کر ہی نہیں سکتا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور نعوذ باللہ اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ انی اخاف ان عصیت، ان عصیت، اگر میں نے معصیت کا مطلب ہوتا ہے ڈیویشن، اگر میں نے وحی سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش بھی کی، عصیت ربی، اپنے رب سے ڈیویٹ ہونے کی کوشش کی، اس کے حکم سے،
تو پھر مجھے خوف ہے کہ عذاب یوم عظیم مجھے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک احتمال ناممکن ہے، لیکن قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ معصوم جو ہیں وہ اپنی ابدیت میں کتنے مضبوط ہیں، بتائیں؟ تو کون بتائے وحی گا؟ الہی کی اتباع سے ذرہ بال برابر بھی برابر بھی جی ڈیویٹ نہیں ہٹ کرتے۔ نہیں، ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یہ ان کی بندگی ہے۔ تو اگر کوئی یہ توقع کرنا شروع کر دے کہ جی میں معصوم کو کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے خیال میں خوش کر لوں گا اور اس کی وجہ سے ان سے وہ کام کرا لوں گا کہ جو رضائے خدا کے مطابق نہیں ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے کہ نہیں؟ بالکل سر۔ بالکل صحیح، بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے سر۔ سر ایسی آیت سورہ حلقہ میں بھی ہے نا کہ جب وہ بات ہے، روٹیاں دے دی اس کے بعد بھی کہا انا نخاف من ربنا یوم نبوسا قمطریرا۔ جی جی سر وہ تو معصوم کی تو اس لیول پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے۔ بندگی کا معیار، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی بندگی کا معیار کیا ہے، کہ وہ خود وحی الہی کی اتباع کے پابند ہیں، اور اس سے وہ ذرہ برابر بھی معصیت کا مطلب گناہ نہیں ہے، انفیکٹ ٹھیک ہے نا، معصیت کا مطلب ہے ڈیویشن، ایک بتائے ہوئے رستے سے دائیں بائیں ہونا، کھسکنا۔ تو ان کے لیے معصیت کا ذرہ برابر بھی امکان ممکن نہیں ہے، اور وہ کیا فرما رہے ہیں، ما یکون لی، یہ میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، اس قسم کی کسی چیز کا امکان ہی موجود نہیں ہے کہ تم ایسی کوئی توقع یا امید مجھ سے باندھ کے بیٹھ جاؤ کہ جیسے دنیا کے لوگوں سے ہوتی ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو قریش کے سردار تھے یا جو کفار تھے وہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ بھئی جیسے دنیا کے اندر ہوتی ہیں نا مختلف موومنٹس، کہ ایک لیڈر آ گئے اور وہ لیڈر جو ہیں انہوں نے اپنا ایک سلوگن، اپنا نعرہ بلند کیا، اپنا پیغام دیا، کچھ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، تو جہاں بھی تھوڑی سی اہمیت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو مقتدر طبقات ہوتے ہیں وہ سب پہنچ جاتے ہیں، اور ہوتا ہی یہ کہ پھر اچھا کچھ تم اس کی مان لو، کچھ ہم ان کی مان لیں، اور مل ملا کر ایک جو ہے نا وہ ایک میوچول ہانڈی تیار ہو جائے۔ تو وہی یہ شاید یہاں بھی سمجھ رہے تھے۔ تو ایک دم اسٹریٹ آنسر آیا کہ یہ اس بارے میں تو بھول جاؤ کہ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، بھئی اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ایسی چیز ہو۔ تیسری ایک آیت اور دیکھ لیں، میرا خیال ہے یہ کافی ہوگی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بندگی کا معیار کیا ہے، بندگی کی کوالٹی کیا ہے، اور رسول ہونے کی حیثیت سے جو مأموریت اور ذمہ داری اور کردار ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے کہ یہاں پر جو بات ہے کہ یعنی یہ وہی مکی صورتیں ہیں نا ساری، تو اس میں انہیں کفار اور مشرکین اور ان سب کا، کہ جو قرآن کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، بتائیں قرآن کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کچھ۔ شاعری قصے ہے۔ کہانی ہے، جو گھڑی ہوئی قصے کہانی ہے۔ ہاں، سر یعنی کوئی اجمی ہے جو لکھا جاتا ہے، یا کوئی شاعر ہے جس کا یہ کلام ہے۔ خود رسول اللہ سے ایٹریبیوٹ کرنے کو تو وہ تیار نہیں تھے، کیوں تیار نہیں تھے کہ یہ سب کچھ انہوں نے بنایا ہے؟ اس لیے تیاری تھی کہ آپ نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، ہاں، یعنی کہ پڑھ رسول کی کوئی شہرت نہیں تھی کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ہی واز نیور اے مین آف لیٹرس یا مین آف بکس، کبھی بھی نہیں تھے آپ، بالکل ایک سادہ آپ نے زندگی گزاری ہے 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے۔ ٹھیک، تو اس قسم کی کہ شاعری ہے، داستان ترازی ہے، کچھ لوگ ہیں جو پرانے بائبل اور توریت کو پڑھ کر اس میں سے نکال نکال کے اس قسم کے الزامات آج بھی لگتے ہیں قرآن پر، تو یہ سب کچھ ہے۔ تو اس کا جواب ہے یہاں پر اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ اِنَّا ایک تاکید ہے، لام دوسری تاکید ہے، بے شک یہ یقیناً قول ہے رسول کریم کا۔ اب یہ رسول کریم کون ہے یہاں پہ؟
اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جبرائیل فرشتہ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل موسٹ لائکلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو رسالتیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک رسالت از راہ ملائکہ ہے اور دوسری رسالت از راہ انسان ہے. ٹھیک، رسالت کی دو قسمیں ہیں، رسالت و نبوت کہہ لیں. ایک یعنی نبوت تو نہیں شاید ہم کہہ سکتے ڈائریکٹلی، لیکن رسالت ڈیفینیٹلی، کہ پیغام ارسال کرنے والے یا پہنچانے والے پہلے ملائکہ ہیں، سفرتن کرام بررتن، یہ سب اشارے ان کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کا ابلاغ کرنے والے، اس کو انسانیت میں بیان کرنے والے، پہنچانے والے رسول جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں. تو یہ قول ہے یقیناً رسول کریم کا. دو تاکیدوں کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ ہرگز کسی شاعر کی گفتگو نہیں ہے، اگرچہ کہ کہیں کہیں پر آپ کو شاعرانہ ترکیب نظر آتی ہے، لیکن یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. اور شاعر کے قول میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ یعنی قول شاعر کیا ہوتا ہے؟ قول شاعر ردیف و قافیہ نہیں ہے، نظم و غزل نہیں ہے. قول شاعر کیا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے، شاعر کے تصورات. مبالغہ، ہاں، مبالغہ تخیلاتی، تخیل. توہماتی، تصوراتی گفتگو جو ہے یہ قول شاعر ہے. ٹھیک، تو یہ قول شاعر نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، اور تم بہت کم ایسے ہو جو ایمان لاتے ہو. پھر ایک اور ان کو کیا تھا، ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. کاہن یعنی وہ لوگ جو جیسے جنہیں آج ہم نجومی یا اس قسم کے بات کرتے ہیں. قلیلا ما تذکرون، تم تذکر بہت کم کرتے ہو. بلکہ یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ وہ ہے جس سے رب العالمین نے اپنی مصلحت کے تحت آہستہ آہستہ نازل کیا ہے. تنزیل ہے. اچھا، اب آگے کا جملہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے اوپر یہ قول منڈ دیتے، میڈ اپ کر لیتے، بنا کر ہمارے نام سے، بعضل، کچھ، سب کی بات بھی نہیں ہو رہی، کچھ اقاویل، کچھ اقوال کو اگر یہ بنا کر فیبریکیٹ کر کے، یعنی اب پیغمبر اکرم کا ذکر ہے کہ اگر وہ ہمارے نام سے فیبریکیٹ کر کے کچھ بات بھی لے آتے، پورے قرآن کی بات نہیں ہو رہی، کچھ بھی لے آتے، تو ہم کیا کرتے؟ لا، اب لا یہاں پر لام پھر تاکید ہے، لَأَخَذْنَا، یقیناً ہم پکڑتے، منہ اس کو، بالیمین، داہنے ہاتھ سے یا داہنی طرف سے. تو داہنا ہاتھ جو ہے وہ قرآن کے اندر زیادہ تر اصطلاحاً استعمال ہو رہا ہے کہ یہ انسان کا ہینڈ آف ورک ہے یا ہینڈ آف پاور ہے. تو ہم یعنی ان کو جکڑ لیتے کہ وہ بالکل حرکت نہ کر پائیں. ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ہم ان کی رگے گردن کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی اس کام سے روکنے والا ہمارے سامنے نہیں بن سکتا تھا. یعنی تم میں سے کوئی اس چیز سے ہمیں روک نہیں سکتا تھا. یہ بہت خطرناک نہیں ہے؟ سر میں نے تو سر بلکہ اس ان آیتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنے بھی تھے، کیونکہ یہ ایسی آیتیں قرآن مجید میں اور نہیں بہت سورہ حقہ کی آیتوں میں بہت تھی، بہت ہی بہت سخت خطرناک آیتیں نہیں ہے؟ ہیں. بہت جی سر، خطرناک نہیں ہے؟ بہت زیادہ سر اس میں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر بندگی کے تقاضوں سے، اب تینوں کو ملا لیجئے نا، تو آپ کو ایک تصویر بن جائے گی آپ کے سامنے کہ اگر پیغمبر بندگی کے تقاضے سے، یعنی ان کی جو مأموریت ہے، ان کی جو عبدیت ہے بطور رسول، اتنا سا اس میں سے منصرف ہوں، پلٹیں، تو ہم یہ حال کریں گے.
تو فل اتھارٹی کس کی ہے؟ اب آپ وہ لوگ سوچئے کہ جو یہ کہیں کہ جناب خدا نے سب سونپ کے جو ہے نا خدا فارغ ہو گیا، اب جن کا جو دل چاہے کریں. اب سوچئے ان آیتوں کو لے کر ذرا بتائیں، خدا فارغ ہو گیا کہ وہی بھیج دی، جبرائیل کے حوالے کر دی، جبرائیل نے محمد کو عطا کر دی، پیغام ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، جنت جہنم کے پیغامات نشر ہو گئے، ہدایت دین کامل ہو گیا، تو ہم فارغ ہو گئے؟ نظر آ رہی ہے ایسی کوئی بات؟ کس کی ہے کمپلیٹ اتھارٹی؟ از اول تا آخر، از ظاہر تا باطن، کس کی ہے؟ کی خدا کی. پھر وہ اتھارٹی کبھی بھی کہیں نہیں جاتی، وہ اتھارٹی کبھی بھی کہیں نہیں جاتی. صحیح. یعنی آپ اگر اس چیز کو جو ہم بیان کرتے ہیں جی امام حسین نے جو ہے جو اس قسم کے جملے کے دین پر احسان کر دیا اور خدا پر احسان کر دیا، خدا پر کون احسان کر سکتا ہے؟ صحیح. مطلب یہ کس قسم کی جہالت ہے کہ خدا پر احسان کر دیا یا خدا کے دین پر احسان کر دیا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. تو عبدیت ہے، عبدیت، اور اس بندگی کا یہ معیار ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی کہ میں جب بہت شروع میں سوچتا تھا چیزوں کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کے سوالات دماغ میں آتے تھے. تو اس قسم کی آیتوں نے یعنی مجھے وہ ثبوت فراہم کیے کہ یہ قرآن حق ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی لیڈر ہو کسی، اگر خدا نہ خواستہ یعنی ہم سمجھ یہ جو ایک اعتراض کے طور پر کہ یہ کوئی کلٹ بن رہا تھا یا کوئی ایک جماعت اپنی مطلب دنیاوی مطالب کے لیے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، وہ کون سا رہبر اور لیڈر ہوتا ہے جو اپنے بارے میں خود یہ پڑھ کے سناتا ہے اپنے فالوورز کو؟ آپ نے آج تک سنا ہے کبھی کسی کے بارے میں، کسی لیڈر کے بارے میں، کہ جو یہ کہے کہ میرے اوپر ایک ایسی سپریم اتھارٹی ہے کہ میں اگر اس کی مرضی سے ذرہ برابر بھی ہٹوں گا، اگر میں اس کے نام سے ایک قول بھی جھوٹ بناؤں گا تو وہ میرا یہ حال کرے گا؟ آج تک آپ نے کسی لیڈر کو ایسے بات کرتے سنا ہے؟ چاہے وہ تو انا ربکم الاعلی ہو جاتا ہے. ہاں جو بھی ہے، لیکن ایسے کوئی نہیں بات کرتا، بالکل. یہ پیغام کوئی نہیں سر سناتا پڑھ جیسے کے. جیسے مولا حسین نے اپنی شہادت دے دی اور اللہ کا نام، آج نماز روزہ اور دین کی جو شکل ہے وہ باقی ہو گئی، ہم۔ تو اگر مولا نہیں قربانی دیتے تو دین تو مٹ جاتا. تو اس کو ہم احسان تو نہیں کہتے، کیا کہیں گے اس کو ہم؟ کیا مولا کی خدا سے محبت ہی ایک کہیں گے نا. ایک دیکھیے، یعنی جتنا کچھ بھی اولیاء خدا جب قربانی دیتے آ رہے ہیں شروع سے آخر تک، تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے بندہ ہونے کا حق ادا کیا اور اپنی الہی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے پورا کیا، یہ کہیں گے آپ. صحیح. اپنے عبد ہونے کا اللہ حق ادا کا کیا، اپنے عبد ہونے کا حق ادا کیا. اور یعنی خدا بندے کا ہی خدا کو احسان. ایسے ہی کرنا چاہیے، بندے خدا کو ایسے ہی کرنا چاہیے. جی سر. اور اس میں اسے یہ خالی بھی یعنی کیونکہ امام حسین کے حوالے سے ہمیں قربانی نظر آ رہی ہے تو باقی لوگوں کا کنٹریبیوشن ہمیں دکھتا نہیں ہے. ہر ایک ایسے ہی کہ جس کی جو مأموریت اور ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنی بندگی کے تقاضے کو پورا کرنا اور دوسرا اپنی مأموریت کو ادا کرنا. صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا پر کون احسان کر سکتا ہے؟ آپ کو یہ میرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. خدا جی پر کون احسان کر سکتا ہے؟ کیا احسان کرتا ہے بندوں کا. سر لیکن وہ جو اقرض اللہ قرض حسن ہے وہ سر اس میں پھر ہم کہاں وہ پہ؟ بالکل، یہ تو اس پر بھی سنیے گا، ہم نے اس پر ایک پورا تفصیل سے بات کی تھی. یہ خدا کی بے انتہا لطف و عنایت ہے. کوئی نہ کیا ہے. کوئی خدا کو قرض دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. سر نہیں دے سکتا. فقیر جو ہے، فقیر مالک کو قرض دے سکتا ہے کبھی بھی؟
نہیں کہہ سکتے. یہ تو انتہائی محبت ہے نا. یہ مال ہمارا، جان ہماری، توفیق ہماری، ہدایت ہماری، ان سب کے زیر اثر تم ایک نیک عمل کرو اور میں کہوں جی میں آپ نے میرے اوپر احسان کر دیا، آپ نے مجھے قرضہ دے دیا. لیکن حقیقتاً یہ پاسبل ہے کہیں؟ یہ بندے کو بھی پتہ ہے، جو بندہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ کوئی قرضہ ورزہ کوئی خدا کو نہیں دیا جا سکتا. یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ اس کی مہربانی اور محبت ہے. خدائی کا احسان ہے یہ. بالکل بالکل. امام حسین علیہ السلام کے نے کہیں بھی یہ جملہ کہا ہے کہ میں جناب جو ہے وہ دین پر احسان کر رہا ہوں یا خدا پہ احسان کر رہا ہوں؟ نہیں، مولا نے تو نہیں کہا. جب کہیں بھی کہا، لیکن اس کے بعد جتنے خطبات اہل بیت نے دیے کوفہ اور شام میں، کہیں یہ جملہ آیا؟ یہ مولا کا ساری لقب ہماری اپنی اختراعات ہیں. قدیم الاحسان کہتے ہیں نا مولا حسین، یہ قدیم الاحسان. ساری ہماری اپنی اختراعات ہیں اس قسم کی باتیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ خدا کی درست معرفت ہے، نہ ہم اہل بیت سے دین سیکھتے ہیں، اور نہ ہم اہل بیت کی سیرت و سنت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. نام ہم ان کا لیتے ہیں، دین اپنی مرضی کا بناتے ہیں. ٹھیک. صحیح. چلیے، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ بندگی میں کچھ سمجھا پایا؟ بندگی اور بندگی کا معیار اور اس جی بندگی کے تقاضے. جی بات کلیئر ہوگی جی سر. کہ ان جی کی سر. بندگی جس کمال پر ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اور اس بندگی کے ساتھ ان کا جو الہی عہدہ ہے اس کے تقاضے کو بھی دیکھ لیں کہ ان کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رضا خدا سے یا خدا کے تسلیم ہونے کے علاوہ ان کے کردار میں کوئی اور چیز داخل ہو سکے. تو ایسی کوئی بات سوچنا بھی شاید حرام کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم معصوم کے بارے میں اس قسم کا نعوذ باللہ کوئی خیال قائم کرنے کی کوشش کریں کہ انہیں جو ہے نا کوئی ایسی کسی بھی طریقے سے ایسی کسی چیز پر آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ جس میں رضائے خدا نہ ہو یا جو رضائے خدا کے ماتحت نہ ہو. ٹھیک. تو یہاں سے ہم نے کہ وہ ہمارے ولی ہیں بإذن اللہ، اور وہ کیا ہیں؟ ان کی زندگی کیا ہے؟ عبد ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ کنیکشن اگر پیدا کرنا ہے، اگر ہمیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، تو ہمیں راہ بندگی سے ہی ان کے قریب جانا ہوگا، کیونکہ وہ کسی اور حیثیت میں ہمیں قبول نہیں کریں گے. یہ کنکلوژن درست ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اس بات سے آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں؟ اگر جواب نہیں دینا چاہتے تو ہینڈ ریز کریں یا نہ کریں. صحیح ہے سر. یہی ایک رستہ ہے، کیونکہ جو خود ان کی اپنی زندگی کی بنیاد ہے، اس کے علاوہ وہ کسی رستے سے ہم کو نہیں قبول کریں گے، کسی اور رستے سے. رائٹ. تو یہ ایک انہیں رسول خدا کی معرفت کے حوالے سے پھر یہ ایک اور چیز جو ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ ایڈ ہوئی. تو اگلی دفعہ سے انشاءاللہ تعالی میں پھر کوشش کروں گا کہ غزوات کے جو ذکر ہیں قرآن کریم میں پھر ان پر بات شروع کروں. اور گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں ان بہن سے پھر معذرت طلب کر لوں کہ میں نے تھوڑا سا سخت لہجے میں جواب دیا، لیکن بعض اوقات کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے نا ایسا لہجہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو پلیز میری بات کا برا نہیں مانیے گا، اور اگر برا لگے تو درگزر کر دیں. ٹھیک ہے. چلیں، فی امان اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ جزاک سر. اللہ. اللہ حافظ سر. اللہ.